نہیں رہی تبدیلیاں کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں دو تین موضوعات پر آج بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو کل بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہیں، اور اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہاں پہ اس وقت ٹھہرے ہوئے چینی سفیر کو کیا گیا تھا، لیکن خدا کے شکر سے، خدا کی مہربانی سے چائنیز سفیر اس دہشت گردی کے واقعے میں محفوظ رہے ہیں. لیکن بہرحال رمضان کے مہینے میں اور اچانک سے دہشت گردی کا یہ واقعہ ہونا یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے. کل وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تو فوراً کہا کہ اس دہشت گردی کے تانے بانے بھارت کے ساتھ مل رہے ہیں. تو پھر بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت ابھی بھی پاکستان میں، اور ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ ابھی بھی اگر بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے تو پھر بھارت کے ساتھ دوستی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے خفیہ مذاکرات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ پھر متحدہ عرب امارات کے کردار کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ اور بھارت کے ان کے ہم منصب وہ بھی یو اے ای میں موجود تھے. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر ابھی بھی بھارت پاکستان کے امن و امان کے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے در پہ ہے، تو پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ؟ یہ سوال کریں گے حکومت سے. دوسرا اہم معاملہ شہباز شریف کی ضمانت کا، جو کہ ایک کنٹروورشل ہو گیا تھا. 2 جج صاحبان پرانے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 ممبر بینچ بنایا اور 3 ممبر بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتساب کے بیانیے کو ایک اور بڑی ڈز ہے، ایک اور بڑا نقصان ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ پاکستان تحریک انصاف اپنے احتساب کے بیانیے کا بوجھ اپنے ہی اوپر کب تک اٹھاتی رہے گی؟ کیونکہ جو بھی کرپشن کے یا منی لانڈرنگ کے یا رانگ ڈوئنگ کے الزامات پہ نیب جس کو دھرتی ہے یا جس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد یا سالوں کے بعد بھی، لیکن وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے اور نیب ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتا. یہ 2 اہم معاملات ہیں. اس کے علاوہ کلدم تنظیم تحریک لبیک کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ خبریں آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہیں کہ اس تنظیم پر جو پابندی لگائی تھی، اسے جو کلدم قرار دینے کا حکومتی اعلان تھا، اب وہ رول بیک کیا جا رہا ہے، اب وہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے اور اس تنظیم پر سے ایونچولی پابندی ہٹا دی جائے گی. سو یہ وہ اہم معاملات ہیں جن پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس بڑے زبردست مہمان آج موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے سینئر مرکزی رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، ریاض فتیانہ صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ایم این اے ہیں، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ وہ جوائن کر رہی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سرکردہ رہنما ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فیصل کریم کنڈی صاحب وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. فتیانہ صاحب، پہلے جو کل بلوچستان میں کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، 5 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں، کئی زخمی ہیں. ایک تو بہت عرصے کے بعد دہشت گردی کا ایک نیا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے. اپوزیشن اس پہ الزام دھر رہی ہے کہ جی آپ کی حکومت کی نااہلی ہے، آپ کی حکومت کی کمزوریاں ہیں، آپ نے سیکیورٹی فورسز کو دیگر معاملات میں الجھا رکھا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کنسرنز بڑھ گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر بھارت ملوث ہے ابھی بھی پاکستان میں دہشت گردی میں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے، بھارت سے دوستی کرنے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ غریدہ فروخی صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے حالات بہت کشیدہ خراب تھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ الارمنگ تھی. جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس کے اقدامات کے نتیجے میں بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. میں خود گزشتہ برس وہاں کا وزٹ کر چکا ہوں. کوئٹہ میں اسی سرینا ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور میں نے خود وہاں کے بازاروں میں، گلیوں میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی. کوئی سیکورٹی ساتھ نہیں تھی، مکمل حالات پرسکون تھے، اور لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس حکومت کے مؤثر اقدامات کی بنا پر بلوچستان اور اسپیشلی کوئٹہ کے حالات بہت بہتر ہیں. دوسرا یہ کہ یہ واقعہ ہوا، اوبیسلی یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتہ ہوگا دہشت گردوں کو کہ جہاں انہوں نے کار پارکنگ کے اندر ایک کار کے اندر یہ مواد رکھا ہوا تھا، تو اسے تو ہوٹل کی مین بلڈنگ، اب تو اس بات کی تصدیق کر دی ہے ہوٹل کی وزیر مین داخلہ بلڈنگ محفوظ رہی ہے.
اور اس سے اگر مین بلڈنگ محفوظ رہی بسمین، اور کافی فاصلہ ہے، میں تو وہاں گیا ہوا ہوں، کار پارکنگ کافی دور ہے مین بلڈنگ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دہشت گرد اندر داخل ہوتے تو پھر نقصان ہوتا ہے، چونکہ اندر داخل نہیں ہو سکے، اس لیے سیکورٹی اتنی بھی خراب نہیں تھی، ورنہ وہ اندر داخل ہو سکتے. لیکن ریاض فتیانہ صاحب ایک چھوٹی سی انٹرپشن کی اجازت، کہ کوئٹہ جیسے شہر میں، آپ کوئٹہ میں جاتے رہے ہیں، آپ نے بھی خود فرمایا ہم لوگ بھی جاتے رہے ہیں، کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ پر ناکے لگے ہوئے ہیں، ہر چند میٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ ناکا لگا ہوا ہے. اور اگر کار پارکنگ میں بھی ہوا ہے، لیکن وہاں پہ چائنیز سفیر کا ٹھہرا ہونا اسی ہوٹل میں. اور دوسرا جو میرا اہم سوال تھا کہ جی اگر ابھی بھی بھارت ملوث ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ دیکھیں، حکومت نے حالات بہتر ہونے کے بعد ناکوں کی تعداد میں کمی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد بھی اور ہر جگہ پہ ناکے کم ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے. تب پھر ظاہر ہے دوبارہ ساری چیزیں ریڈ الرٹ ہو جائے گا ساری چیزوں میں. جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پالیٹکس اور ڈپلومیسی میں فرق ہوتا ہے. پالیٹکس کے اپنے رہنما اصول ہوتے ہیں، جیسے ہم پاکستان کے اندر پالیٹکس کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. ڈپلومیسی سے مراد ہے کنٹری ٹو کنٹری، ملک سے ملک جو تعلقات کار ہوتے ہیں وہ ڈپلومیسی کہلاتے ہیں. اس کے اپنے رولز ہیں جس میں صرف اور صرف ملک کا مفاد دیکھا جاتا ہے، نہ دشمن مستقل ہوتا ہے، نہ دوست مستقل ہوتا ہے، نہ کسی پہ ایک ضرورت سے زیادہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، نہ توقعات رکھی نہیں چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں بھارت سے تعلقات کو نارمل کرنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے تمام اصول اور تمام جو ہمارے پالیسیز ہیں، کشمیر ایشو ہے، باقی معاملات کو ہم نے ختم کر دیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا بھی رہے لیکن اس کے ساتھ ہم تعلقات معمول پہ لے کے آئیں گے، رائٹ؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. تعلقات آپ دیکھیں رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک تعلقات رہتے بھی ہیں، کولڈ وار بھی رہتی ہے. چائنا امریکہ کے حالات دیکھ لیں، انڈیا بھارت کے حالات دیکھ لیں. میرے خیال ان کا بہت پاکستان کی چائنا جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انڈیا اور بھارت کی ٹریڈ ہو رہی ہے، حالانکہ سخت کشیدگی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، تجارتی تعلقات اپنی جگہ ہوتے ہیں، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. لیکن پاکستان بھارت کے درمیان صرف دہشت گردی ہی نہیں نا، کشمیر ایشو بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. آمنے سامنے بیٹھیں گے تو دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. نہیں، کشمیر ایشو بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کا اقدام. جب تک ہم دشمن ملک کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال اور بات نہیں کریں گے، لیکن فتیانہ صاحب کیسے بیٹھیں گے جب تک آپ کا کشمیر کا اس کا سٹیپ جو ہے 5 اگست 2019 کا ریورس نہیں ہوتا؟ ہم بیٹھیں گے تو کشمیر ایشو پہ بات ہوگی نا. ٹیلی فون پہ صرف بات نہیں ہوتی جب تک ڈپلومیٹس آمنے سامنے نہیں بیٹھتے. سر، پاکستان کی حکومت کا، ریاست کا موقف ہے کہ جب تک بھارت ریورس نہیں کرتا یا نظر ثانی نہیں کرتا 2019 5 اگست کے اقدام کو، ہم نہیں بیٹھ سکتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیٹھیں، اس کے بعد کشمیر پہ معاملات حل ہوتے رہیں. میں نے عرض کیا، وہ ابھی بھی ہماری مانگ یہی ہے کہ جب بھی ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات باقاعدہ شروع ہوں گے تو پہلی ہماری مانگ یہی ہوگی کہ بھارت 5 اگست 2019 کے حالات سے یعنی کہ پہلے بیٹھیں گے، اس کے بعد یہ مطالبہ سامنے رکھیں گے. میں کہ یہ آپ مذاکرات بالکل کا ریاست عمل جاری کے رہتا ہے. حکومت کے موقف کے بالکل برعکس ایک بات کر رہے نہیں، ہیں. کوئی ایسی برعکس نہیں ہے. دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ کے اندر ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں. باہر کے ملک جب ہمارے دونوں سربراہ جاتے ہیں کئی جگہوں پہ تو وہاں بھی ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے مودی پرائم منسٹر کے درمیان ملاقات اور مذاکرات آمنے سامنے ہو جاتی ملاقات. تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیسی اور پالیٹکس کے فرق کو سمجھیں. ابھی یو اے ای میں ہوئی ہے یا ہوگی ملاقات وزرائے خارجہ؟ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتی ہے تو انہونی بات نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈپلومیسی میں سخت ترین جنگوں کے دوران بھی دونوں ملک آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور مذاکرات ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاٹ لائن پاکستان بھارت کے درمیان موجود ہے، اکثر فوجی افسران آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اور میدان جنگ میں بھی جب ایک فوج وائٹ پرچم لے کر سامنے آتی ہے تو جنگ بند ہو جاتی ہے اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے نا ڈپلومیسی کا ملک سے ملک، یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت کچھ صاحب یہ بڑی چونکا دینے والی باتیں آپ کر رہے ہیں. اس پہ ذرا اپوزیشن کا موقف لے لیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، 2-3 باتیں امپورٹنٹ آ گئی. ایک تو یہ کہ بھارت اگر دہشت گردی کر بھی رہا ہے لیکن تعلقات، ڈپلومیٹک نارمز، ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ الگ سائڈ ٹیبل پہ چلتے رہتے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ مثالیں بھی دیں کہ جنگیں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، پھر کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی آج. اور تیسرا یہ کہ متحدہ عرب امارات میں ہو سکتا ہے کہ وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہو، تو اس کو سامنے پبلک نہیں ہونا چاہیے، عوام کے سامنے آنا نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی ایسا معاملہ جو پاکستان انڈیا کے ساتھ طے کرتا ہے یا ڈائیلاگس کرتا ہے یا میٹنگ کرتا ہے یا جیسے میرے محترم بھائی نے کہا کہ مذاکرات چلتے رہتے ہیں، تو وہ پھر پبلک کو ہی نہیں پوری پارلیمنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. درست. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی نمائندہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے وہ 2-2 ڈھائی لاکھ ووٹ لے کے آیا ہے.
وہ اپنے حلقے سے جن لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کشمیریوں کے خون پہ یہ حکومت کیا سودا کر چکی ہے؟ کیا یہ کشمیر کا مسئلہ مودی کو کشمیر ہمیشہ کے لیے مودی کو دیا جا چکا ہے؟ لوگ تو بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر ہم ان سوالات سے پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے تو عوام تو بڑی دور رہ جاتی ہے. لیکن جو ملک پاکستان میں سب سے زیادہ پہلی اہمیت کشمیر کی ہے، دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور ایک شاہراہ ان دشمنوں کے قبضے میں ہے تو پاکستان کا وجود کیسے ہے؟ لیکن ریاض صاحب بھی تو ایک موقف سامنے رکھ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں تو بات کیسے کریں گے کشمیر پہ؟ نہیں صحیح ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے کیا کوئی کوشش کی گئی ہے کہ 2019 کا اقدام یہ واپس لیں، یا اس چیز کے لیے وزارت خارجہ کی طرف سے کیا کوئی کشمیر ایشو کے لیے بہتری کی طرف کوئی اقدام کیے گئے ہیں؟ ٹریڈ کی باتیں تو یہ کرتے ہیں کہ جی سب سے شارٹ روٹ جو ہے وہ پاکستان کا واگا ہے، تو وہاں سے ٹریڈ ہو سکتی ہے، ٹماٹر منگائے جائیں، آلو پیاز یہ چیزیں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ کشمیریوں کے خون پہ ہم کب تک اس طرح سے چشم پوشی کریں گے یا آنکھیں بند کریں گے؟ اگر یہ سوچا جائے کہ ہماری آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا. جتنی تیزی ان ڈائیلاگ میں، یہ میرے بھائی نے جیسے کہا کہ ڈائیلاگز ہونے چاہیے، بالکل مذاکرات ہونے چاہیے اور دو طرفہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کیا اب تک اس کے لیے گورنمنٹ نے کوئی عملی اقدام اٹھایا ہے؟ یو اے ای کو میڈیٹ کرنے کے لیے کہا تو ہے، اور پھر ظاہر ہے ایک بیک ڈور چینل بھی چل رہا ہے. آپ حیران ہوگی، میں ایک بار یو اے ای میں گئی، بلکہ ہم لوگ جب حج پہ بھی جاتے ہیں سعودی عربیہ تو اکثر ہمیں وہ جو وہاں کے شیخ ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، ان کی جو میٹس گھروں میں کام کرتی ہیں وہ انڈینز ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کو کیسے ویزے ملتے ہیں. وہ ساری وہاں کام کر رہی ہیں، دبئی میں، ابو دھابی میں، قطر میں، یو اے ای میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی. وہ گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں، نینیاں بھی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو، اور وہ انڈینز ہیں ساری. اور صرف وہ مسلم نہیں ہیں، وہ انڈینز ہندو ہیں. میں نے کئی ایک کو پوچھا تو کہنے گی جی ہم ہندو ہیں. کوئی کہہ رہی میں 20 سال سے یہاں ہوں، کوئی 10 سال سے ہوں، کوئی 15 سال سے ہوں. تو یو اے ای تو اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو پسے پش ڈال کے پاکستان کے لیے کیا سوچے کہ ایک بڑا انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ وہاں پہ متحدہ عرب ٹریڈ ہے، وہاں ایگزیبیشنز لگتی ہیں، انڈیا سے چیزیں آتی ہیں اور ان ایگزیبیشنز میں وہ یو اے ای کے لوگ خریداری. لیکن اس بیک ڈور چینل سے ہمیں بھی کیا ریسیو ہو رہا ہے، ہمیں اس میں سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فیصل کنڈی صاحب، آپ سے میں یہ ضرور اس پہ رائے لینا چاہوں گی، آپ کا اسٹیٹمنٹ سننا چاہوں گی. جو ریاض فتیانہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کل بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی، بہت افسوسناک ہے، بھارت کے ملوث ہونے کی ہم لوگوں نے ریاستی ایک بیانیہ بھی دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ مذاکرات بھی ہونے چاہیے، وہ بھی بات بھی چلنی چاہیے، کیونکہ جنگوں کے ساتھ ساتھ بھی تو آخر پر بدترین دشمنوں کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے. غریزہ فتیانہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. کل جو واقعہ سرینا ہوٹل میں کوئٹہ میں ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ دیکھیں جو ٹارگٹ تھے وہ چائنیز ایمبیسڈر، بیسیکلی ان کا ڈیلیگیشن تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ بچے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو سی پیک کے خلاف چل رہی تھیں، جو فورن ایلیمنٹ چل رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی. پاکستان میں جو بھی کام ہوتا ہے فوراً ہمارے وزیر داخلہ اور حکومت آ جاتی ہے کہ انڈیا کا ملوث ہے. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں بولیں گے ان کے ساتھ انڈیا شامل ہے. جو چیز بھی ہو رہی ہے یہ ایک ان کے سوپی ہے کہ جی انڈیا اسرائیل ان کے سوپی ہے. لیکن آپ اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جی انڈیا ملوث ہے اور ہم سے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کی فورن پالیسی کیا کر رہی ہے، آپ کے فورن منسٹر کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے ہمارے جو پڑوس ہیں اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اب افغانستان سے جس طریقے سے یو ایس فورسز ایگزٹ کر رہی ہیں، اور 2 دن پہلے کابل میں ایک اسی طریقے سے ایک اٹیک ہوا. وہ بھی دیکھیں کہ جب بھی افغانستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد پاکستان میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ کابل کے فوراً بعد آپ کا کوئٹہ میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس چیز کو دیکھیں، حکومت کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. آپ کہیں بلوچستان دیکھیں، اس سے پہلے بلوچستان میں جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اب فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں تو بڑے ذہنی سے گھوم رہے ہیں. فتیانہ صاحب تو بالکل گھومتے ہوں گے، گئے ہوں گے، بہت پرانے پارلیمنٹرین اکثر جاتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا تھا اور لاشیں سڑکوں پہ پڑی تھیں، ہمارے وزیر اعظم کو وہ توفیق بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے جا کے ان کے جو ہے درد میں ہاتھ بڑھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپنی شرائط پہ وہ جانا چاہتے تھے اس میں. تو بلوچستان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً یہاں پر سافٹ ٹارگیٹ ہے ہمارے دشمنوں کا، اور یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا اس میں ملوث نہیں ہوگا، لیکن فتیانہ صاحب آپ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اپنے حکومت کو، اپنے آپ کی اتحادی ہیں یا آپ کی پارٹی ہے یا جو بھی ہے، کم از کم سمجھائیں
کہ پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے, حکومت کیسے چلتی ہے. ہم نے ہمارے دور میں, آپ کو یاد ہوگا, کئی انسیڈنٹ ایسے ہوئے تھے, ہم نے ان کیمرہ سیشن بلائے تھے, ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا. ہم نے اگر اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا تھا یا سوات کا ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا, ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. تو آج کی سچویشن پہ, جو سچویشن ہے اس پہ کم از کم آپ پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ تو کرا لیں. یا تو ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی, جو ہمارے بلز ہوتے ہیں وہ آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے آ جاتے ہیں, پریزیڈنسی کے ذریعے. یہاں پر تو اسپیکر صاحب بھی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں آدھے گھنٹے میں سیشن ختم کرو. مطلب ہے چیزیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن کنڈی صاحب ایک چھوٹے سے سوال کے لیے, سپلیمنٹری سوال کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ جب ڈیبیٹ کے لیے گورنمنٹ بلاتی ہے, مثال کے طور پہ ایک کلدم تنظیم کے معاملے, فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا معاملہ, اس پہ ڈیبیٹ کے لیے آپ کو جب بلایا گیا تو آپ لوگ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کر گئے, آپ نے سیشن کا بائیک آؤٹ کر دیا. نہیں دیکھیں, ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کیا غریزہ, دیکھیں ایک بہت بڑا ایبسٹین کیا نا, چلیں بائیک آؤٹ نہیں کیا, ایبسٹین کیا. آپ پارلیمان میں تو نہیں آئے نا. دیکھیں نہیں, وہ میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ, یہ حکومت ایک معاہدہ ایک جماعت کے ساتھ کرتی ہے. سر وجوہات جو بھی ہوں, بٹ دا بیسک پوائنٹ از آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ڈیبیٹ کے لیے بلائیں پارلیمان میں, اور جب ڈیبیٹ ہونے لگتی ہے تو آپ پارلیمان میں آتے نہیں ہیں. تو یہ پھر آپ کی دو مختلف نظریات ہیں نا, دو مختلف اسٹریٹجیز ہیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو کرتا ہوں. جی دیکھیں آپ, یہ حکومت سارا کچھ کر کے, ایک معاہدہ کر کے, ایک فورس استعمال کر کے, سب کچھ کر کے, سارا چیز خراب کر کے پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا چاہتی تھی. آپ نے سب کچھ کیا, آپ نے کہا یہ پارلیمنٹ میں یہ لے کے جائیں گے, اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر فورس استعمال کی, آپ نے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا, نہتے لوگوں کو شہید کیا, پولیس کے نوجوانوں کو شہید کروایا, سرکاری املاکوں کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب ڈائلاگس کرتے ہیں. پھر آپ نے جو پابندیاں لگائیں, ایک ایک کر کے آپ نے اس پابندی کو ختم کیا. انہیں کہا نا کہ ٹی ایل پی کو جو ہے بین کر دیا, اور اس کا نام بھی لینا جو ہے گناہ ہے. آج ہر ٹی وی پروگرام پہ ڈسکس ہو رہا ہے. اب پھر کرے پہ ہم رہنا ہے, اگر یہ نہ ہوتا اور یہ چیز نہ ہوتی تو آپ اور ہم ڈسکس کرتے, آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے, آپ کا پروگرام بند ہو جاتا. لیکن یہ چیزیں صرف ڈسکشن کی بات نہیں ہے, اب تو گورنمنٹ اس پہ شاید پابندی ہی ہٹانے جا رہی ہے سرے سے. یہ میں نے سوال آپ سے کرنا ہے فتیانہ صاحب. اب صرف میں بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کرے. انہوں نے تو ریزولوشن, اگر یہ ریزولوشن تھی انہوں نے لانی تھی پارلیمنٹ میں, جو انہوں نے وعدہ پہلے ان سے کیا تھا, تو یہ ریزولوشن تو آپ بہت پہلے بھی لا سکتے تھے. یہ جو ریزولوشن میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اگر آپ فرانس کے, آپ اتنے سنجیدہ ہیں, آپ کو اتنا اس پہ آپ سیریس ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں, آپ پہلے اپنے سفیر کو تو واپس بلا لے فرانس سے. کیوں نہیں بلاتے آپ اپنے سفیر کو؟ یہاں کے سفیر کو تو چلو آپ ڈیبیٹ کریں گے نا, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ, اپنے سفیر کیوں نہیں بلاتے؟ اجازت بلا لیں, جرات کر لیں. لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکتے. صرف ان کو جو ہے یہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ صرف الجھانا چاہتے ہیں اور بلیم گیم کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہے, ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہے, NRO, چور, ڈاکو, انڈیا, اسرائیل, اس کے آگے پیچھے نہیں جاتے. اور اب آپ دیکھیں اسکرپٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ شہباز شریف کی جو ہے آج ضمانت منظور ہو گئی ہے, اسکرپٹ پر بھی بات کریں گے. اب دیکھیں, پہلے ٹھیکہ کشمیر کا وزیر اعظم صاحب نے لیا کہ ہر جمعے کو ہم ان کے ساتھ یکجہتی کریں گے. وہ یکجہتی کدھر چلی گئی ہے؟ اب انہوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ جی مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. اب ایک بندہ پورے پاکستان میں کہتا ہے میں اکیلے کل ہوں اور کسی کو کچھ نہیں پتا, تو ان کے ساتھ کون کو مشورے دے گا, کیا کرے گا؟ اب وہ کہتے ہیں سب کچھ, آپ نے قوم کا خطاب نہیں دیکھا. اب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہے, جس دن پارلیمنٹ کا سیشن تھا, نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے وہاں پر خطاب کرتے. انہوں نے اسمبلی کو ترجیح نہیں دی, جا کے قوم سے خطاب کرتا. انہوں نے ٹی وی پہ سمجھا کہ میں ان کے سامنے نہیں خطاب کرتا, قوم کو اعتماد میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نہیں لیتا, بلکہ میں ٹی وی پہ جاؤں گا اور وہاں پر میں جو ہے خطاب کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ریاض فتیانہ صاحب سے سوالات کریں گے. کالعدم تنظیم کے حوالے سے جو دیگر سوالات اٹھائے ہیں, حکومت کی دو عملی یا دو رخی پالیسی کے حوالے سے کنڈی صاحب نے اور طاہرہ صاحبہ نے سوال کریں گے فتیانہ صاحب سے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فتیانہ صاحب جواب دیجیے کہ ایک طرف آپ نے تنظیم کو کالعدم قرار دیا, اب آپ اس سے پابندی ہٹانے جا رہے ہیں, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں کشمیر پر کروں گا. ان کے ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں ان کی تحریک کے اتحاد کے, وہ سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. ان کی حکومت رہی, وزیر خارجہ کوئی نہیں تھا نون لیگ کا سال تک. تو قطعی طور پر کشمیر پہ بات ہی کبھی پچھلی دور میں نہیں ہوئی. ہماری حکومت نے آ کے کشمیر کا بند ایشو جو ہے اٹھا کے دوبارہ جنرل اسمبلی سے لے کر دنیا بھر میں اٹھایا اور ملک میں اس کو زندہ اس مسئلے کو کیا. نمبر 2, پارلیمنٹ کی بات ہے. جب ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں تو یہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, غیر حاضر ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. اگر آ بھی جائیں, اب ہم قرارداد پیش بھی کر دیں
ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ 20 اپریل کو قرارداد پیش کریں گے اور 20 اپریل کو ہم نے پیش کر دی. کون سا ڈیٹ سے ہم باہر گئے ہیں؟ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا پچھلے سال، تب آپ نے کیا آن بورڈ لیا تھا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو؟ جی میں نے عرض کیا نا، اس پہ وہ موقع ہی نہیں ملا. جب ان سے بات ہوتی تھی یقیناً ان سے ہم بات کرتے. دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ 20 اپریل کا معاہدہ تھا، ہم نے 20 اپریل کو قرارداد پیش کر دی. درمیان میں لبیک کے کارکنان کو غلط فہمی ہوئی، وہ سڑکوں پر پہلے آ گئے. ہمارے پاکستان کے بچے ہیں نا، کوئی باہر کے، کوئی بھارت کے تو نہیں ہے، کسی غیر ملک کے تو نہیں ہے. اپنے جو ہمارے تنظیم بزرگ اور قلدم بھائی ہے اور آپ بچے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں. یہ نہیں، پاکستان کا ہر شہری ہمارا بیٹا ہے، بچہ ہے. ایسی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اگر کوئی دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو قومی دھارے میں لایا جائے. اس میں تو کوئی حرج نہیں نا. ابھی بھی مطلب قومی دھارے میں لانے کا مطلب وہ کہ اس پہ سے پابندی ہٹا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہے، اور ان کو یعنی کہ آپ اس بتایا، حق میں ہیں کہ تنظیم سے پابندی ہٹا لینی چاہیے. میں نے عرض کیا نا، یہ تو لیگل پروسیس ہے نا، وہ پروسیس چلتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے لوگوں پر سنگین مقدمات ہیں قتل کے یا دہشت گردی کے، ان کو کوئی بھی باہر نہیں آیا، اور ان پر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ کس عدالتی طریقے سے، کس طریقے سے وہ باہر آتے ہیں نہیں آتے ہیں، الگ ایشو ہے. اور دوسرے جو 16 ایم پی او کے تحت نقص امن کی بنیاد پہ 500 کے قریب بندہ اندر تھا، وہ چھوڑ دیا گیا. میرا خیال ہے کہ ملک کو ہم آگے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اسی لڑائی جھگڑے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. نون کے دور میں، پیپلز پارٹی دور میں یہ ایسے احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑا. ان کے ایک وفاقی وزیر کو استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا نون کو. تو اس میں بالکل ہم گولیاں بھی کھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم اس پر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی قراردادیں لے آئیں. ان کو کلب کر کے ایک قرارداد کو ریفائن کر کے ہم پیش کرنے کو تیار ہیں. ناموس رسالت پہ دو رائے نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں جس بے باک طریقے سے پوری دنیا کو للکار کر ناموس رسالت پر ان کو یاد دہانی کروائی ہے، اس سے بڑھ کر آج تک پاکستان کے کسی حکمران نے ناموس رسالت پر اتنی کھول کر بات نہیں کی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں قوم کا اعتماد ہمیں حاصل ہے، اور جو احتجاج کر کے سڑکوں پر آ رہے تھے انہیں ہم پہ اعتماد ہے، تبھی وہ واپس گھروں کو چلے گئے ہیں. دھرنا ختم ہو گیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ یہ ہماری دیکھیں نا، 5 پولیس اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے بیچارے، شہید ہو گئے وہ اس دوران. کتنے سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بلوا کرنے والے تھے، جو فسادی تھے، جو انہوں نے شر انگیزی کی، ان کو ہم پہ اعتماد ہے؟ ہماری بات مان کے وہ گھروں کو چلے گئے. Is it that easy فتح صاحب؟ دیکھو چند لوگ تھے وہ آج گرفتار ہیں، ان پر مقدمات چلے ہوئے ہیں. وہ ان کی 5 جو ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم سخت رنجیدہ ہیں. ہمیں بہت دکھ ہے. ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میجورٹی کا قصور تو نہیں نا. جو باقی مہذب اچھے لوگ تھے ان کو ہم نے رہا کر دیا ہے اور ان سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. لیکن جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، قتل تک پہنچے ہیں، تشدد کیا ہے، وہ آج بھی جیل میں ہیں. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور ہم کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. غربت کا مسئلہ ہے. یہاں پہ کرونا سب سے بڑا خوفناک جو فیز 3 آیا ہے. اس وقت ہمارے آکسیجن بیڈ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس موقع پہ سیاست کا وقت نہیں ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ سیاست کھیلنے کی بجائے ملک کے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے SOP پر عمل کرنے کی تلقین کرے. فیصل کریم کنڈی میرے دوست ہیں، بہت پیارے، ہمارے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی تھے، تو ان کی میں قدر کرتا ہوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہماری بہن ہے، بہت اچھی لیڈر ہیں. ان دونوں سے میرے ذاتی مراسم بہت اچھے ہیں. ان سے بھی اپیل کروں گا اپنی جماعتوں سے کہیں کہ اب سیاست نہ کھیلیں. کرونا کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، امن اور دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے ہم ایک پیج پر ہوں. سیاست نہیں کریں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ آپ لوگوں سے مطالبہ کر رہی ہے، پارلیمان میں آئیں، ان کا ساتھ دیں، چیزوں پر ڈیبیٹ کریں. آپ کو بلاتے بھی ہیں، سیاست نہ کریں. وریدہ بات پتہ کیا ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب، اتنا اہم ایشو ہے ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آج 20 تاریخ کو جو سیشن آیا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھے ہوں گے اور وہ یہ قرارداد موو کریں گے. انہوں نے پرائیویٹ ممبر ایک ہمارے ان کے ہی ہیں امجد صاحب، ان کے ذریعے یہ قرارداد موو کی. اور اس کے بعد پرائیویٹ ممبر ڈے تھا نا. نہیں، لیکن یہ قرارداد کیا پرائیویٹ حیثیت سے تھی؟ اس سے بڑھ کر معاملہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا بچہ بوڑھا جوان ہر آدمی ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے.
تو اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. اگر یہ پیپلز پارٹی سے ڈائیلاگ کرتے, انہیں فون کر کے رابطہ کرتے, وہ کبھی نہیں ہاؤس سے غیر حاضر ہوتے, وہ آتے. پھر انہوں نے نون لیگ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ موو کیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس قرارداد کو یونینیمس ہونا چاہیے تھا. اس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز بھی ہوتی, اس میں نون لیگ کی بھی ساری باتیں جو سوچ رہے ہیں ہوتی. احسن اقبال صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ کس نے قربانیاں دی ہوں گی. زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا, احسن اقبال صاحب کو گولی کھا کے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے, اسپتال جانا پڑا. تو اب مجھے تو ابصار عالم کا بھی بہت دکھ ہے. اب باتوں میں بات نکلی, یقین جانے سول سوسائٹی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے جتنی بلند بانگ وہ آواز ہے, اس کا بھی صرف یہی قصور ہے کہ وہ بولتا ہے, اور اس بولنے کی وجہ سے اس کو بھی گولی. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بھی جان بچی, اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. پاکستان میں دہشت گردی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے دور میں ہم نے اور کسی طرف توجہ نہیں دی تھی. پہلے تمام عرصہ خواہ رینجرز تھی, پولیس تھی, آرمی تھی, ہم نے سب اداروں کو آن بورڈ لے کر دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ لوڈ شیڈنگ بہت تھی کہ ہم نے بجلی کو بنانا ہے. یہ نیب کا ایک طریقہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے, چور چور ڈاکو ڈاکو, چور چور ڈاکو ڈاکو. جیسے بچپن میں ایک لکن میٹی کھیل ہوتی تھی, ہم لڑکیاں کھیلا کرتی تو آپ کی ہو رہی ہیں نا. نہیں, بات یہ ہے کہ پہلے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال لینا, پھر اس کے بعد انکوائری کرنی, انویسٹیگیشن کرنی. نیب کو چاہیے پہلے انویسٹیگیٹ کرے, سارے ثبوت اکٹھے کرے, پھر کسی آدمی کی طرف انگلی اٹھائے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. نیب کی ریفارمز, لیکن نیب کی ریفارمز بھی کیسے کریں گے نا, وہ وہی بات تو کر رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں, ہم NRO سیاست نہ نہیں مانگیں. کریں. آپ لوگ پارلیمان میں آ کے ہم NRO نہیں, یہ NRO دینے کے مجاز ہی نہیں ہے. NRO یہ کون دینے کے مجاز ہیں؟ جو ہے ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ تھوڑی ہے NRO دینے کے مجاز. پرائم منسٹر آپ ان سے نہیں مانگیں گے یعنی کہ نہیں, ہم ان سے وہ چیز کیوں مانگے جو ان کے اختیار میں ہی نہیں. جن کے اختیار میں ان سے نہیں, ہم مانگے گے نہیں. دل کرتا ہے ان کا NRO لینے کے لیے. نہیں, ہم نہیں NRO مانگے گے. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب پہ کون سا اسکینڈل نہیں تھا, صاف پانی کا, عائشیانہ ہاؤسنگ کا, کہ کون کون سے اسکینڈل تھے. کسی میں ایک پائی کی برابر بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آج وہ باعزت ضمانت اس کا جواب اور کل بری. فتح صاحب جواب دیں, ماشاءاللہ جواب دیں. NRO لینے کی ضرورت ہی کیا ہے ماشاءاللہ جب ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے احتساب بیورو سینیٹر سیف الرحمان کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا, جس نے آ کے انتقامی کارروائیاں کی, اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو اپوزیشن لیڈر تھی ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا. یہ تو روایت آپ لوگوں نے قائم کی ہے, اور پھر جو موجودہ نیب ہے اس کے چیئرمین اسی روایت کو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں سیاسی انتقام کی. 10 سال حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رہی ہے. یہ انہوں نے نیب قانون کو تبدیل نہیں کیا. ان کی ساری تقرریاں چیئرمین نیب سے لے کر اب تک سب ان دونوں پارٹیوں نے مل کر کی ہیں. مقدمات ان کے بنے ہوئے آمنے سامنے جو رکھے ہوئے تھے چھپا کے ایک دوسری پارٹی شہباز شریف پر جو یہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے, یہ تو آپ ہی یہ مقدمہ ہم نے بنایا ہے, لیکن 90% مقدمات 90% مقدمات نیب کے دونوں پارٹیوں کے خلاف ہیں. ان دونوں جماعتوں نے بنا کے فائلیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی تاکہ بوقت ضرورت کام آئے, اور وہ کام آ گئی نیب کو. پی ٹی آئی کے لاکر میں رکھی ہوئی تھی. تو نہیں, ہمارے لاکر میں نہیں تھی, آپ کے لاکرز میں تھیں, اور وہ نکل آئیں اور نیب کے پاس پڑی ہوئی تھیں, آپ نے روکا ہوا تھا. اب وہ قانونی عمل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس ملک میں کرپشن ختم ہونی چاہیے, امن و امان قائم ہونا چاہیے. یہ تو سب کہتے ہیں, یہ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, یہ تو نون لیگ بھی کہتی ہے, لیکن جو احتساب کا بیانیہ آپ کے کندھوں پہ بوجھ بن کے گرا ہے, آپ کا آپ خود اسی بوجھ کے تلے دب رہے ہیں. آپ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو آپ کی حکومت پہ ثابت ہو رہا ہے اپوزیشن پہ. میری دیکھیں نا, ان کی بنی ہوئی نیب ہے, اگر اس میں ثابت نہیں ہو رہا, اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. عدالتیں اگر ان کو ضمانت دے رہی ہیں, ہم کیسے, یہ واحد حکومت ہے. کیونکہ نیب ثابت نہیں کر پاتا نا وہاں پہ. میری بات سنیں نا, وہ سارے افسر ان کے دور کے میجورٹی بھرتی کیے ہوئے ہیں. دوسری بات ہے, عدالتیں اگر کسی کو بیل آؤٹ کر رہی ہیں, ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور عدالتوں میں مداخلت نہیں کرتے. ہم ٹیلی فون پہ ان کو ہدایات نہیں کرتے. لیکن وہاں جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس پر تو آپ بات کر سکتے ہیں نا, اس پروسیکیوشن کو تو آپ درست کر سکتے ہیں. آپ لوگ اتنا بڑا کیس بلڈ کرتے ہیں, ٹیٹیاں ہو گئیں کروڑوں کی, اربوں کی, پتہ نہیں کون سا پیسہ کہاں چلا گیا. عزیر بلوچ صاحب ہیں سندھ میں, ان پہ کتنے کیسز تھے, رفتہ رفتہ سب میں ان کی بیل ہو رہی ہے. کوئی گواہ نہیں, کوئی بھی بندہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. اس کا جواب حکومت نہیں دے سکتی نا, وہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب دیں گے نا کہ عزیر بلوچ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے. وہ تو بری ہو گئے ہیں. عزیر بلوچ صاحب پہ کوئی کیس تھا ہی نہیں, جو بنائے گئے وہ جھوٹے تھے. آپ کے پارٹنر ہیں, وہ تو آپ کے دوست ہیں. نہیں, میں یہ کہتی ہوں غلط کیسز بنائے جاتے ہیں. آپس میں آپ دونوں جماعتوں کی فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے پورے 10 سال.
हम तो آپ अब भी ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ opposition दोनों हमारे तो अब भी ताल्लुकात बहुत अच्छे اچھا ابھی واقعی اچھے ہیں تعلقات इंशाल्लाह یہ اس سب سے بڑا ایک مذاق ہے کہ تعلقات بہت اچھے بہت اچھے۔ تعلقات خراب ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پروگرام میں ڈسکشن بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کنڈی صاحب یہ ذرا اس کا جواب دیں. احتساب کے حوالے سے عزیر بلوچ صاحب کا سوال. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے آپ کی بالکل سابقہ اتحادی جو کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں. نہیں زاہد بلوچ صاحب تو بری میرے تو- بے گناہ تھے. میرے تو ریاض فتیانہ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تعلقات ہمارے کوئی اتنے میرے بڑے محترم ہیں، ہم سے بہت سی کچھ سے ہم نے سیکھا بھی ہے، تو تعلقات کی تو اس میں بات نہیں. ہمارے طاہر اورنگزیب صاحب بھی ہمارے ساتھ کولیگ رہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. فتیانہ صاحب کے پاس بڑے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں اور جہاں تک پارٹیز کی بات ہے، دیکھیں اپوزیشن میں پارٹیز کچھ ایشوز پہ اکٹھی ہوتی ہیں، کچھ پہ ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں بھی ایسے اپوزیشن اور حکومتوں کے اتحادی آپس میں اکٹھے رہے بھی ہیں اور ان کے ڈفرینسز بھی ہوئے ہیں اس پہ. لیکن جہاں تک آپ نیب کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں نیب میں ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. ہم نے جو 3 سال کہا کہ یہ آپ کے پی ٹی آئی کے وزیر ایک اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے فلاں بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا تھا. آج دیکھیں آج ہم نہیں کہہ رہے، آج ان کے اپنے ہی ان کے جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے جہانگیر ترین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ فونیں ہو رہی ہیں میرے خلاف، فونوں پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کرو. تو ہم جو کہتے تھے اس بیانیے کو جہانگیر ترین صاحب نے آج اس کو سپورٹ کیا. اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اس وقت موجود ہیں، کیا ان کی پارٹی نے ان کو کوئی ایکشن لیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے ساتھ عدالتوں میں کیوں جا رہے ہیں، ان کے کھانوں میں کیوں جا رہے ہیں، ان کے میٹنگوں میں کیوں جا رہے ہیں، اور وہ اوپنلی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی اب جہاں تک شہباز شریف صاحب کی ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ان کے آج بیل ہوئے، میں مبارکباد دیتا ہوں پی ایم ایل این کے دوستوں کو ان کی بیل ہوئی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص کو آپ اگر اب آج دیکھیں یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس کا یہ حال ہے. سابق لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہیں، 2 سال سے جیل کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، آج تک ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا. اور آپ پھر 3 سال یا بعد 2 سال بعد 5 سال بعد ایک بندے کی آپ ضمانت کہتے ہیں کہ جی آپ فی الحال آپ ضمانت پہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا. تو وہ 2 سال یا 4 سال یا 1 سال یا 1 دن آپ ان کو کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، فتیانہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کیسز نہیں بنائے، تو اس کا مطلب ہے فتیانہ صاحب آپ کی پارٹی جو کے پی میں 8 سال سے اور ابھی جو ہے 3 سال سے پیٹ رہی ہے کہ یہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں، تو آپ تو ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ڈھونڈ سکے، آپ تو ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں بنا سکے. تو اس کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہوئی. یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کیس انہوں نے ماضی میں بنائے ہوئے تھے ایک دوسرے، چلو وہ مان لیتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ ماضی میں بنائے ہوئے تھے. تو ایسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا یہ غلط بات ہے. کل آپ کی پارٹی نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے، پھر کل یہ چیزیں ہوں گی، پھر آپ بولیں کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دور میں جب ہماری حکومت تھی ہم نے کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر جیلوں میں موجود نہیں تھا. لیکن یہ روایت بہت غلط ہے، کیونکہ کل ہماری حکومت آئے گی یا کسی اور کی حکومت آئے گی، پھر آپ کے اوپر غلط کیسز بنیں گے، پھر آپ ٹی وی پروگراموں میں چیخیں گے چلائیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جلد سے جلوس کریں گے، پھر آپ بھی کوئی نہیں سنے گا. اس طرح پروگرام کریں گے، سنے گا کوئی نہیں اور مطلب اپنا کریں گے. تو یہ چیزیں، یہ روایت جو ہے یہ پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر میں غلط ہوں، میں نے کرپشن کی ہے، آپ مجھے سزا دیں. آپ کے دائیں بائیں فتیانہ صاحب آپ کی پارٹی میں آپ تو بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں، اور آپ کہتے بھی ہوں گے اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہوگا کہ دائیں بائیں جو چینی چور ہیں، جو آٹا چور ہیں، جو دوائیوں کی چوری کی ہے، جس نے سونامی ٹری میں چوری کی ہے، جس نے بی آر ٹی میں چوری کی ہے، وہ سارے فرشتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی پارٹی میں. اگر وہ کسی اور کی پارٹی میں ہوتے تو آج چور ڈاکو ہوتے اور آج جیلوں میں ہوتے. لیکن ان کی مسئلہ پارٹی یہ میں ہے کہ آپ اپنے دائیں، آپ بات مکمل کر لیں، سوال جملہ اب مکمل. مطلب ہے کہ آپ کہتے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کریں. اب مجھے بتائیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ کون سی چینی کے اسکینڈل میں، ان کے اوپر جو ہے ایس سی پی کا کیس ہے اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کا تو چینی کا واسطہ ہے جس پہ آپ نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں اسی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں، پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ریاض فتیانہ صاحب کہ ابھی آج سویرے کی یہ خبر ہے کہ ان کا جو ایک حمایتی گروپ ہے وفاقی وزیروں کا، کابینہ کے اندر ایک ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں لاہور کے محمد رضوان، جو کہ اسی کیس میں جس کا کنڈی صاحب ذکر کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے پریشر لینے سے انکار کر دیا. سو اب پریشر یہ آ رہا ہے وفاقی وزراء کا جو کہ جہانگیر ترین کے گروپ کے ہیں یا جو حمایتی ہیں کہ جی آپ اس ڈائریکٹر ایف آئی اے کو چینج کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کی اس بات کو میں فلی انڈورس کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف سیاسی بنیادوں پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اس میں بالکل پوری پارٹی
پوری حکومت اس بات پہ اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ کے اور ذریعے اب آپ عوام کے تک اپنے لوگ آپ کے کہ اپنے ہم ایم این ایز کسی ایم پی کے- ایز وزراء وہ یہ بات کرتے ہیں. تو ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی پہ یقین نہیں رکھتے. نمبر 1. نمبر 2, جہانگیر خان ترین صاحب آج بھی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں اور پارٹی کے اندر ہیں اور ان کا بہت احترام ہے اور آپس میں قائدین کی ناراضگیاں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, وہ دور ہو سکتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور ٹھیک. چاہیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور میرا خیال ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. قانون کو جو ہے ان کو کہا گیا اگر ہے پریشر سب کو- ڈالا جا رہا ہے نہیں, کوئی ایسا تو پریشر نہیں ڈالا جا رہا ہے گورنمنٹ کی قطعی طور طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, جہانگیر ترین کو فیور کیا جا رہا ہے, تو وہ کوئی غلط بات نہیں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا پریشر ڈالا گیا ہے یا کسی کو کہا گیا. یہی کہا گیا کہ انصاف کریں. انصاف کہنا تو مانگنا بھی اور دینا بھی ہمارا بھی فرض ہے اور ٹھیک. لینے والے کا بھی حق ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. ریاض فتیانہ صاحب, طاہرہ اورنگزیب. چھوٹا سا میرا ان سے تھا ضرور. آدھا سیکنڈ ہو. انہوں نے جب دھرنے دیے تھے تو عصمت اللہ جنیجو صاحب ایس ایس پی اسلام آباد تھے, اس کو انہوں نے مار دیا تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے خاندانوں کے ساتھ ہماری نہیں ہمدردی مارا ہے. نہیں تھا, تشدد ہوا تھا, مارا نہیں تھا. زندہ ہے تشدد وہ. میں مارا گیا تھا نا بیچارہ. نہیں زندہ ہے وہ, کیا بات کر نہیں, رہے ہیں؟ تشدد کی بات کر رہے ہیں وہ. تشدد وہ کی جان بات سے ہے مارنے نا. کی بات نہیں کر رہے میں ہیں. تشدد کی بات کر تشدد رہی والے ہوں. مارے. تو ہم نے آپ کی پارٹی کو تو بین نہیں کیا تھا. یہ تو دیکھیں نا, یہ دھرنے آپ نے بھی دیے, ہم نے انہیں فیس کیا, کھلے دل سے تسلیم کیا. یہ کام ہم نے نہیں کیے کہ گراؤ, مارو, گولی چلاؤ, یہ کرو. ٹھیک. اس طرح سے نہیں ہوتی سیاست. ٹائم سیاست بالکل- کو سیاست سمجھ کے کریں. ٹائم بالکل ختم ہو چکا. بہت بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ریاض فتیانہ صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah on Monday. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.